کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کائنات کی تاریخ اس کے سب سے چھوٹے ذرات یعنی ایٹموں میں چھپی ہو؟ اور کیا ہم ان ایٹموں کو پڑھ کر وقت کا حساب لگا سکتے ہیں؟ آئیے آج یہی دریافت کرتے ہیں کہ سائنسدان کس طرح ایٹموں کے اندر چھپی ان گھڑیوں کا استعمال کر کے اربوں سال پرانی چیزوں کی عمر کا پتہ لگاتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی بڑا دعویٰ ہے، لیکن یہ کوئی اندازہ یا تکا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ٹھوس سائنس ہے اور ایک ایسی قدرتی ٹائم مشین جو ہمارے آس پاس ہر چیز میں موجود ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا۔ قدرت کی اپنی گھڑیاں ہیں۔ یہ ایٹمی گھڑیاں ناقابل یقین حد تک درست ہیں اور کائنات کے آغاز سے ہی چل رہی ہیں۔ ہمیں بس انہیں پڑھنا سیکھنا ہے۔ تو آئیے ان ایٹمی گھڑیوں کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایٹمی گھڑیاں ہیں کیا چیز؟ دراصل یہ تابکار ایٹموں کے ٹوٹنے کا عمل ہے۔ کچھ ایٹم قدرتی طور پر غیر مستحکم ہوتے ہیں اور وہ ایک مستقل، قابل پیشن گوئی رفتار سے دوسرے ایٹموں میں بدلتے رہتے ہیں۔ یہ مستقل ٹک ٹک ہی ہمیں وقت کی پیمائش کا ایک ناقابل یقین حد تک قابل اعتماد طریقہ دیتی ہے۔ یہی تابکار تاریخ کاری یعنی ریڈیو ایکٹیو ڈیٹنگ کا بنیادی اصول ہے۔ جب کوئی چٹان بنتی ہے تو اس میں کچھ تابکار عناصر، جنہیں ہم والد ایٹم کہہ سکتے ہیں، قید ہو جاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ والد ایٹم ٹوٹ کر نئے مستحکم بیٹی ایٹم بناتے ہیں۔ ان اصلی والد ایٹموں اور نئے بیٹی ایٹموں کا موازنہ کر کے ہم ٹھیک یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ چٹان کتنی پرانی ہے۔ تو یہ ایٹمی گھڑیاں کام کیسے کرتی ہیں؟ یہ سب ایک بنیادی تصور پر منحصر ہے جسے نصف حیات یعنی ہاف لائف کہتے ہیں۔ یہی وہ میکانزم ہے جو اس پورے عمل کو ممکن بناتا ہے۔ ہر تابکار عنصر کی ایک مخصوص نصف حیات ہوتی ہے۔ یہ ایک مستقل قدر ہے۔ یہ کبھی نہیں بدلتی، چاہے درجہ حرارت ہو، دباؤ ہو یا کوئی اور بیرونی عنصر۔ یہی چیز اسے ایک انتہائی قابل اعتماد ٹائمر بناتی ہے۔ اسے یوں سمجھیں، فرض کریں آپ کے پاس 100 تابکار ایٹم ہیں۔ ایک نصف حیات گزرنے کے بعد ان میں سے 50 باقی رہ جائیں گے۔ ایک اور نصف حیات کے بعد 25 رہ جائیں گے۔ یہ قابل پیشن گوئی زوال ہی ہے جو ہمیں وقت کا حساب لگانے کے لیے ایک واضح قابل پیمائش نمونہ فراہم کرتا ہے۔ اب جب ہم اصول سمجھ گئے ہیں تو آئیے ذرا بڑے پیمانے پر سوچتے ہیں، واقعی بہت بڑے پیمانے پر۔ سائنسدان اسی ٹیکنیک کا استعمال سیاروں اور یہاں تک کہ ہمارے پورے نظام شمسی کی عمر معلوم کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس کام کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہونے والے طریقوں میں سے ایک ہے پوٹاشیم آرگن تاریخ کاری۔ جب لاوا ٹھنڈا ہو کر چٹان بنتا ہے تو اس میں پوٹاشیم 40 کے والد ایٹم قید ہو جاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ ٹوٹ کر آرگن 40 کے بیٹی ایٹم بناتے ہیں، جو کہ گیس ہے اور چٹان میں پھنسی رہتی ہے۔ سائنسدان بڑی احتیاط سے پوٹاشیم 40 اور آرگن 40 کے تناسب کی پیمائش کرتے ہیں اور اسی تناسب سے وہ چٹان کی بالکل ٹھیک عمر کا حساب لگا لیتے ہیں۔ 1 ارب 25 کروڑ سال۔ جی ہاں، یہ پوٹاشیم 40 کی نصف حیات ہے۔ یہ ناقابل یقین حد تک طویل مدت ہی اسے چاند کی چٹانوں، شہاب ثاقب اور زمین کی قدیم ترین چٹانوں کی عمر معلوم کرنے کے لیے بہترین بناتی ہے، کیونکہ ان چیزوں کی تاریخ اربوں سال پرانی ہے۔ لیکن ان چیزوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو اربوں سال پرانی نہیں ہے، جیسے کہ قدیم انسانی باقیات؟ اس کے لیے ہمیں ایک مختلف ایٹمی گھڑی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ طریقہ کار کاربن 14 پر انحصار کرتا ہے، جو ہماری فضا میں مسلسل بنتا رہتا ہے۔ جب تک کوئی پودا یا جانور زندہ رہتا ہے، وہ ماحول سے کاربن 14 جذب کرتا رہتا ہے، لیکن مرنے کے بعد یہ سلسلہ رک جاتا ہے اور ان کے جسم میں موجود کاربن 14 کی گھڑی کی ٹک ٹک شروع ہو جاتی ہے۔ پوٹاشیم 40 کے مقابلے میں کاربن 14 کی نصف حیات بہت کم ہے، صرف 5730 سال۔ یہ نسبتاً چھوٹی نصف حیات اسے انسانی تاریخ کے پیمانے پر چیزوں کی تاریخ کاری کے لیے بہترین بناتی ہے، جو ہمیں اپنے حالیہ ماضی یعنی پچھلے 50,000 سال یا اس سے کچھ زیادہ کے بارے میں بتاتی ہے۔ کاربن 14 کی بدولت ہم نے انسانی تاریخ کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ ہم نے قدیم تہذیبوں کے کپڑوں سے لے کر غاروں میں بنائے گئے فن پاروں تک کی عمر کا تعین کیا ہے، جس سے ہمیں اپنے آباء و اجداد کی زندگیوں کی ایک واضح تصویر ملی ہے۔ تو آئیے ان دونوں طریقوں کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ایک طرف ہے پوٹاشیم 40، جس کی نصف حیات بہت طویل ہے۔ یہ ارضیاتی وقت کے لیے ہے، یعنی سیاروں اور چٹانوں کی عمر معلوم کرنے کے لیے۔
दूसरी तरफ है कार्बन 14, जिसकी निस्फ हयात बहुत कम है। ये तारीखी वक्त के लिए है, यानी उन चीज़ों के लिए जो कभी जिंदा थीं। दो मुख्तलिफ घड़ियाँ, दो बिल्कुल मुख्तलिफ मकासद के लिए। चलें अब वापस चलते हैं अपने सबसे पहले सवाल की तरफ। हमने चांद की इस चट्टान की उम्र का हिसाब कैसे लगाया? अब जबकि हम पोटेशियम आर्गन तारीखकारी को समझते हैं, आइए इस राज को खोलते हैं। जब साइंसदानों ने अपोलो मिशन से लाई गई चांद की चट्टान का तज्जिया किया तो उन्हें एक बहुत अहम सुराग मिला। हर एक पोटेशियम 40 एटम के मुकाबले में 10.3 आर्गन 40 एटम थे। बस यही वो कुली थी जिससे उम्र का ताला खुलना था। यहाँ मंतिक बिल्कुल सीधी सी है। चूंकि तमाम आर्गन 40 एटम पोटेशियम 40 के टूटने से ही बने हैं, लिहाजा आर्गन की ज़्यादा मिकदार का मतलब है कि घड़ी ज़्यादा अरसे से चल रही है। इस तनासब और पोटेशियम 40 की मालूम निस्फ हयात को जानते हुए उम्र का हिसाब लगाना सिर्फ रियाजी का खेल रह जाता है। और जब हिसाब लगाया गया तो जवाब सामने आया, 4.37 अरब साल। यही वो उम्र है जो इस छोटी सी चट्टान की पैमाइश से हासिल हुई। ये एक नाकाबिले यकीन दरियाफ्त थी जो एक छोटे से पत्थर के टुकड़े में छुपी हुई थी। और यही वजह है कि ये पैमाइश इतनी अहम है। चूंकि चांद और ज़मीन तकरीबन एक ही वक्त में बने थे, इसलिए इस एक चट्टान की उम्र हमें हमारे अपने स्यारे और पूरे निज़ाम शमसी की तश्कील के बारे में बताती है। गोया एक छोटी सी चट्टान ने कायनात की तारीख का एक बहुत बड़ा बाब खोल दिया है। ताबकार तारीखकारी ने हमें कायनात में अपने मकाम को समझने का एक ताकतवर ज़रिया फराहम किया है। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे छोटे ज़र्रात में भी कायनात के सबसे बड़े राज पोशीदा हो सकते हैं, जो सिर्फ दरियाफ्त किए जाने के मुंतज़िर हैं।